بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 منٹ پہلے اٹھیں۔ جلد بازی انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ وقت کی کمی ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے۔ معمول سے 15 منٹ پہلے جاگنے کی کوشش کریں۔ کسی کو خوشی دیں، اس سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ مہمان نواز بنیں۔ ضروری نہیں کہ مہمان نوازی مہنگے کھانوں سے کی جائے۔ ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں، اس سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی لوگ دن میں آدھا گھنٹہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ جب آپ غصہ ہوں تو گہری سانس لیں۔ آپ جلد ہی پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ تر و تازہ محسوس کرے گا۔ اگر آپ اپنے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ نیا حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے کسی پرانی چیز سے علیحدگی اختیار کریں۔ جس لمحے آپ علیحدگی اختیار کریں گے، آپ کی زندگی میں نئی چیز ضرور آئے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے۔ جب پھول کھلتا ہے تو تتلی خود بخود اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب درخت اگتے ہیں تو پرندے خود ہی شاخوں پر آتے ہیں۔ جب پتے مرجھا کر گرتے ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسان حرکت میں ہو تو وہ اچھا نہیں سوچ سکتا۔ سوچنے کے لیے خاموشی سے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک دماغ ہے اور جب ہمارا ذہن حرکت کی طرف متوجہ ہو تو ہمارے لیے غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سونے سے 5 منٹ پہلے اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچ سے خالی کریں۔ اس سے خون کی نالیاں آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتی ہیں، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، دماغ کی تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو قدرتی طور پر نیند آنے لگتی ہے۔ اپنے کمرے کو صاف رکھیں۔ صفائی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ جن کے کمرے گندے ہوتے ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ آپ کا کمرہ ایک آئینہ ہے جو آپ کی اندرونی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ سبزیاں آپ کے دماغ اور جسم کو فوری طور پر صاف کرتی ہیں۔ خوراک ہی ہے جو آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند بناتی ہے، لہٰذا سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کام پر محنت کریں جو ضروری ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نہیں کبھی آپ کو مستقبل میں پچھتانا پڑے گا۔ جب آپ کا ذہن خالی ہو تو وہ فضول باتیں سوچتا ہے۔ خود کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ چیزوں کی قدر آپ کو اس وقت کرتے ہیں جب آپ خود ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی ٹھنڈک یا گرمائش سے آپ پانی کو چھوئے بغیر واقف نہیں ہو سکتے۔ خود تجربہ کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں ہر دن ایک نیا دن ہے۔ بحیثیت انسان ہم ماضی پر زیادہ غور کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیج سے پھول اگتے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اور کوئی بھی چیز ایک ہی جگہ نہیں رہ سکتی۔ چیزوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کبھی بھی بچا ہوا کھانا باہر نہ پھینکیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنا کھانا ختم نہیں کر پائیں گے تو آپ اسے فوراً کسی اور کو دے دیں۔ یہ عمل آپ کی ذہانت کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ کی خواہش مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم ایک چیز حاصل کر لیتے ہیں تو مزید ہم 10 چیزیں خواہش کرتے ہیں، اور جب ہم 10 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید 100 کی خواہش کرتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ صبح کی تازہ ہوا سے اپنے پھیپھڑوں کو بھرنا آپ کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔
تین زہر لالچ، غصہ اور جہالت، ان سے دور رہیں۔ لالچ میں ہم اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے بعد بھی مزید کی خواہش کرتے ہیں۔ غصہ ہماری صحت کو برباد کرتا ہے۔ جہالت بے وقوفی کی حالت ہے۔ ہم عقل یا علم سے بے خبر ہیں اور تعلیم سے محروم ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ان تین چیزوں سے دور نہیں کریں گے، ہم بے سکون رہیں گے۔ دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دیں، خاص طور پر جب ان کی خامیاں ظاہر ہوں۔ دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دے کر آپ ان سے ایک خوبصورت رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ جوتے اتارنے کے بعد انہیں ترتیب سے رکھیں، یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی داخلی حال کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ آپ کی دماغ کی خرابی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنے جوتے کس طرح رکھتے ہیں۔ چیزوں کو ویسے قبول کریں جیسی وہ ہیں۔ جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو پسند ناپسند کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم چیزوں کی حقیقت جان لیتے ہیں تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرق پہچانیں، جب کام کا وقت ختم ہو جائے اور آپ گھر جانے لگے تو کام کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جو وقت بچا ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے۔ اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہوں، یہ اسٹریس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے کام کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ کام کے بغیر ایک دن، کھانے کے بغیر ایک دن کی طرح ہے۔ صرف اس طرح سوچنے سے ہی آپ کا کام آپ کو حقیقی خوشی دے گا۔ دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہوں، یہ الجھنوں سے نکلنے کا بہترین راز ہے۔ اگر آپ دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دکھاوا نہ کریں، جب لوگ دولت مند ہو جائیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ خاموش رہیں تو ان کی خوبصورتی قدرتی طور پر خود بخود سامنے آتی ہے۔ کسی چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بازار سے ٹماٹر خریدتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک عام سے ٹماٹر ہوتا ہے، لیکن جو ٹماٹر اپنے ہاتھ سے اگاتے ہیں وہ عام نہیں بلکہ خاص بن جاتا ہے۔ کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے سے ہمارے اندر اس کا خیال رکھنے یا اس سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، بغیر کسی جلد بازی اور بے صبری کے۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، کچھ نہ سوچیں، بس اپنی دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کو سادہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ خود پر یقین رکھیں، جب آپ ہار مان لیتے ہیں تو آپ کی قابلیت زیرو ہو جاتی ہے۔ خود پر یقین کرنے سے کامیابی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ڈوبتے سورج کو تلاش کریں، اہم بات سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جب شام ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں اور زندگی کی ایک اور رات کے لیے شکر ادا کریں۔ اپنے بزرگوں کی دانائی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی بہت سی سبق آموزہ باتیں ہیں جو آپ بوڑھے لوگوں کے مطالعے سے حاصل کر سکتے ہیں، چاہے یہ ان کی زندگی کی کامیابیوں کی کہانیاں ہوں یا ان کی ناکامیوں کی۔ ان کی باتوں کو سننا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔